اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 40۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قومیں جن پر عذاب آیا محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر، شرک اور تکذیب اور گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، وہ کون تھے؟ یہ قوم عاد تھی، جن پر نہایت تند و توز ہوا، بہت سخت ہوا کا عذاب آیا، اور زمین سے یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی۔ بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب آیا قوم عاد پر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن پر سخت آواز نے دبوچ لیا جن لوگوں کو، یہ کون تھے؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی، نشانی تھی اللہ کی وہ اونٹنی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس کے 3 دن بعد ان پر سخت چنگاڑ کا عذاب آیا، جس سے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا، اور پوری قوم جو ہے تباہ اور برباد ہو گئی۔ اور پھر فرمایا ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وہ کون ہے؟ یہ قارون ہے، جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں میں معزز اور محترم ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ اس کے خزانوں اور محلات سمیت اسے زمین میں دھسا دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اب تک دھس رہا ہے، سارا خزانہ، سارے محلات، ساری چیزوں کے سمیت زمین میں اللہ نے دھسا دیا، اور اب تک دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض وہ ہے جن کو ہم نے ڈبو دیا۔ وہ کون ہے؟ یہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بلا آخر ایک صبح
اس فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ یہ قوموں پر اللہ نے عذاب کا ایک قصہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے پر جو بھی اللہ کے احکامات کو توڑے گا، آج کل بھی قومیں ظلم کر رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کس طریقے سے پکڑے۔ یا تو اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کی ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اسی طریقے پر تباہ کرے جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ جہنم کے آگ سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔